ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما بلغ اشدہ واستوى آتیناہ حکما وعلما وکذلک نجزی المحسنین۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ سورۃ القصص کا دوسرا رکوع ہم نے پڑھنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے۔ پچھلے رکوع میں بھی موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تھا، اس میں بھی ہے، آگے بھی ہے۔ پچھلے رکوع میں ہم نے پڑھا موسیٰ علیہ السلام کا ابتدائی دور، یعنی جب وہ پیدا ہوئے اس وقت کے حالات کیسے تھے، کس قدر ظلم اور زیادتی تھی کہ فرعون جو تھا وہ قتل کر دیتا تھا بچوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں بند کر دو اور آگے اور پھر اس کو جو ہے نا دریا کے حوالے کر دو۔ اب اللہ تعالیٰ نے کس طرح پلان کیا، بظاہر دیکھنے میں تو بہت مشکل تھا، ٹھیک ہے نا، مشکل تھا کہ اپنے بیٹے کو ایک تو نظروں سے الگ کر دینا ہے، جدا کر دینا اور پھر دریا میں ڈال دینا ہے۔ اس مشکل سے نکال کر اللہ نے آسانی والا مرحلے میں پہنچا دیا، جس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ بعض دفعہ حالات ہمارے سامنے ایسے ہوتے ہیں کہ مشکل سے مشکل تر ہوتے جا رہے ہیں، لیکن انہی مشکلات سے اللہ تعالیٰ آسانیاں نکالتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لیے تو حالات اور مشکل ہوتے گئے، ٹھیک ہے نا، کہ بیٹے کو اپنے ہی ہاتھوں سے، ایک تھا کہ فرعون کی فوجیں آ کے قتل کریں، وہ ماریں، دوسرے مار رہے ہیں نا، اپنے ہاتھوں سے اٹھاؤ اور سمندر میں ڈال دو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان تھا، لیکن اس مشکل کے بعد آسانی آئی کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام بیٹا آنکھوں کی ٹھنڈک واپس لوٹا دیا، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر جو ہے موسیٰ علیہ السلام جب اپنی والدہ کے پاس آ گئے، اس کے بعد ایک سبق اس میں یہ بھی ملتا ہے پچھلے رکوع سے، جو کہ پچھلے لیکچر میں نہیں بیان ہو سکا۔ ایک تو یہ کہ مشکل کے بعد آسانی آتی ہے، کئی دفعہ حالات مشکل ہوتے ہیں، پریشان کن ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ آسانی اور وسعتیں پیدا کر دیتے ہیں۔ اور ایک واقعہ ایک جو ہے درس یہ بھی ملتا ہے ہمیں، خصوصاً میری ماؤں بہنوں کے لیے، خواتین کے لیے، وہ کیا ہے کہ فرعون کس قدر ظالم اور متکبر انسان تھا، کس قدر متکبر تھا، کتنا بڑا سرکش زبردست جو ہے جابر حکمران، لیکن اس کی جو بیوی تھی مومنہ تھی، اور بیوی کے ہاتھوں، یعنی کہ ایک باشعور عورت جو ہوتی ہے وہ اپنے خامند کو اس سے کوئی بات منوانی ہو تو وہ منوا سکتی ہے، احسن طریقہ اس کے پاس ہو، اخلاق اس کے پاس ہو، محبت و پیار اس کے پاس ہو، تو اپنے شوہر سے، چاہے فرعون جیسا سخت شوہر کیوں نہ ہو۔ آج کئی ہماری مائیں بہنیں کہہ رہی ہوتی ہیں نا کہ میرا شوہر جو ہے بہت ظالم ہے، بہت سخت ہے، کوئی بات مانتا ہی نہیں، ساری اپنی منواتا ہے۔ اتنا بڑا ظالم تو فرعون سے بڑا تو کوئی نہیں ہے نا، فرعون تو بہت بڑا ظالم تھا، متکبر تھا، لیکن اس نے پھر بھی اپنی بیوی کی بات مانی۔ جب بیوی نے اس کو کہا نا لا تقتلوا، اے فرعون اس کو قتل نہ کر، لا تقتلوا، یہاں ہے نا، قالت امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی نے کہا لا تقتلوا، اس کو قتل نہ کرو، عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے ہمیں نفع دے۔ یعنی فرعون جیسا بڑا ظالم اور متکبر اور بد اخلاق انسان، اس کے سامنے بھی اگر با اخلاق بیوی ہے، با کردار بیوی ہے، ایمان والی مومنہ بیوی ہے، اور بڑے اچھے انداز سے اپنے شوہر کے جو ہے ساتھ رہنے والی ہے، تو اپنے شوہر سے بات منوا سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آج آپ کے شوہر آپ کی بات نہیں مانتے تو کمی آپ میں بھی ہے، دیکھیں کہیں ہمارے کہنے کا انداز تو غلط نہیں ہے، کہیں ہم میں تو کوئی کمزوری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ شوہر غصے والا ہے تو اس کو، بیوی کو جو ہے اس کو بات کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، غصے میں بات نہیں کرنی، بات کرنے کا موقع ہوتا ہے۔ ایک موقع میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ خاوند جو ہے وہ غصے میں ہے تو اس وقت بات کرنے شاید نہ مانے، ٹھیک ہے نا۔ پہلے بات صرف شوہر کے لیے نہیں، کسی بھی بندے سے آپ نے کوئی بات منوانی ہے نا، بات کرنی ہے، خصوصاً دین کی بات، دین کی دعوت آپ نے کسی کو دینی ہے، تو پہلے آپ ماحول بنائیں، ماحول پیدا کریں۔ جس طرح زمین میں بیج ڈال کر فصل لینے کے لیے، پھل اگانے کے لیے، درخت اگانے کے لیے، ایسے ہی بیج یا گٹھلی زمین میں نہیں ڈال دی جاتی، پہلے زمین کو نرم کیا جاتا ہے، پانی لگایا جاتا ہے، پھر اس قابل ہوتی ہے زمین، پھر اس میں ہل چلائے جاتے ہیں، نرم ہوتی ہے، پھر وقت اور ماحول اور موسم دیکھا جاتا ہے
کہ کس موسم میں کون سا پھل ہوگا، کس موسم میں کون سا اناج اگے گا، اس موسم میں پھر وہ گٹھلی جب زمین میں ڈالی جاتی ہے، بیج زمین میں ڈلتا ہے، موسم سازگار ہوتا ہے، زمین بنی ہوئی ہوتی ہے، تو پھول پھل اور جو ہے تناور درخت بنتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی سے بات منوانی ہے تو پہلے زمین کو نرم کرو، جس سے بات منوا رہے ہو چاہے وہ بہت بڑا ظالم ہے، سخت دل سنگ دل انسان ہے، اس سے آپ نے بات منوانی ہے تو اس کے طریقے کے مطابق موسم تلاش کرو کہ کس موسم میں یہ بات مانے گا، کس ماحول میں مانے گا، کس انداز میں مانے گا، کس جگہ پر مانے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا، طریقہ تھا ان کے پاس، فرعون جیسے ظالم بادشاہ کی بیوی ہے، طریقے کے ساتھ بات کی ہے تو منوا لی ہے اپنی بات۔ اب آگے موسیٰ علیہ السلام کا اگلا جو زندگی کا حصہ ہے وہ آ رہا ہے، پہلے اس کا لفظی ترجمہ ہم دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ تفسیر پڑھیں گے اس کی۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّ، جب وہ پہنچا اپنی جوانی کو، وَاسْتَوَىٰ، اور پورا ہو گیا، آتینا، اللہ فرماتے تو ہم نے دی اسے حکم، حکمت و علم عطا کیا، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم بدلہ لیتے ہیں محسنین، احسان کرنے والوں کو۔ وَدَخَلَ، بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ، اور وہ داخل ہوئے ایک دن شہر میں، عَلَى حِينِ غفلہ، غفلت کے وقت، من اہلیہا، اس کے رہنے والے ابھی غافل تھے، یعنی اس وقت جو ہے کاروبار کا یا گہما گہمی کا وقت نہیں تھا بلکہ کچھ سونے کا وقت تھا۔ فوجد فیہا رجلین، پس پایا انہوں نے دو آدمیوں کو آپس میں جو لڑ رہے تھے، ھذا من شیعتی، ان میں سے ایک بندہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، وھذا من عدوی، اور دوسرا دشمن کی قوم سے تھا۔ فاستغاثہ الذی، تو مدد مانگی اس بندے نے، من شیعتی، جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، علی الذی، اس بندے کے خلاف، من عدوی، جو اس کے دشمن سے تھا، فوقظہ، تو مکہ مارا اسے موسیٰ علیہ السلام نے، فقضى علیہ، تو پوری کر دی اس پر بات، یعنی وہ مکہ مارا اور مر گیا۔ قال ھذا، موسیٰ علیہ السلام کو بڑا افسوس لگا، یہ ایک جو ہے انہونی بات ہو گئی، قتل ہو گیا ہاتھ سے۔ انہ عدو، کہا یہ تو شیطان کی طرف سے جو کھلم کھلا دشمن ہے۔ قال، کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ربی، اے میرے رب، انی ظلمت نفسی، اے میرے رب میں نے ظلم کیا اپنی جان پر، فاغفر لی، پس تو بخش دے مجھ کو، فغفر لہ، اللہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے گناہ کی معافی مانگی، فغفر لہ، ہم نے معاف کر دیا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ قال، اس نے کہا، ربی، اے میرے رب، بما انعمت علیہ، بس جس وجہ سے تو نے میرے اوپر انعام کیا، فلن اکون، ہرگز نہ ہو جاؤں میں، ظہیرا، مدد کرنے والا ایسے مجرموں کی، تو نے مجھے قوت دی، طاقت دی، انعام دیا، علم دیا، میں ان مجرموں کا جو ہے مددگار نہیں بنوں گا۔ فاصبح، پھر انہوں نے صبح کی، اگلے دن پھر مدینے میں جو ہے خائفاً، ڈر رہے تھے، یترقب، انتظار کر رہے تھے۔ فاذا الذی، اچانک دیکھا جس بندے نے نا پچھلے کل، گزشتہ کل جو ہے اس نے مدد مانگی تھی، بالامس، کل کو، یستصرخ، پھر وہ فریاد کر رہا ہے، پھر وہ چیخ رہا ہے، کسی اور کے ساتھ وہ جھگڑا کر رہا ہے۔ قال لہ موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا، انک لغوی مبین، تو بہت کھلم کھلا گمراہ ہے، یعنی کل تو لڑ رہا تھا، میں نے تیری مدد کی، اور تیری مدد کرنے کی وجہ سے مجھ سے اتنی بڑی خطا ہو گئی، گناہ ہو گیا، اور آج پھر تو جھگڑا کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے تو جھگڑالو ہے۔ فلما ان اراد، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پکڑ کر جھگڑا ختم کرانے کے لیے اس کو جب پکڑنے کی کوشش کی، ان یبطش، کہ اسے پکڑے، ہوا اس کو نصیحت کریں، وہ اس کو مکہ نہیں مار رہے تھے، وہ عدو اللہما، جو ان دونوں کا دشمن تھا، موسیٰ علیہ السلام کا بھی، جس سے جھگڑ رہا تھا اس سے بھی۔ قال، تو اس بندے نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، تریدو، کیا تو یہ چاہتا ہے مجھے بھی قتل کر دے جس طرح کل تو نے قتل کیا تھا؟ ان تریدو، نہیں تو چاہتا، الا ان تکون جبارا، مگر یہ کہ تو زبردست بنے زمین میں، وما تريد ان تكون من المصلحين، اور تو اصلاح کرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ ولما جاء رجل من اقصى المدینہ، اور آیا ایک بندہ مدینے کے کنارے سے، یسعى، دوڑتا ہوا، قال، اس نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، ان الملا، بے شک سردار جو ہے، یأتمرون بک، وہ سب مشورہ کر رہے ہیں تیرے بارے میں۔ کیا مشورہ کر رہے ہیں؟ لیقتلوک، تاکہ وہ تجھے قتل کر دیں۔ فاخرج انی لک من الناصحین، بس تو نکل جا یہاں سے، میں تجھے نصیحت کرنے آیا ہوں۔ فخرج منها خائف، بس نکلے موسیٰ علیہ السلام ڈرتے ہوئے، یترقب، انتظار کر رہے تھے۔ قال، کہا اس نے، ربی، اے میرے رب، موسیٰ علیہ السلام نے نکلتے وقت کہا، اے میرے رب، نجات دے مجھے، من القوم الظالمین، ان ظالم لوگوں سے،
اے اللہ تو مجھے ان ظالم لوگوں سے بچا لے. یہاں تک رکوع کمپلیٹ ہوا. تو اب نا موسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی والدہ نے صندوق میں ڈالا، فرعون کے محل سے گزرے، انہوں نے اٹھا لیا، پلے بڑھے، اب پھر انہوں نے دوبارہ ان کی والدہ کے پاس بھیج دیا، بچپن وہاں گزارا ماں کے پاس، پھر جب بڑے ہو گئے پھر محل میں آ گئے. اب اللہ تعالیٰ نے زبردست طریقے پر موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کی کہ جب دیہات میں پلنا تھا تو دیہات میں بھجوا دیا، جب تھوڑے بڑے ہو گئے اب شہر کا ماحول یعنی محل میں لے کے آئے، فرعون کے محل میں جہاں وزراء سے ملتے تھے، بڑے بڑے لوگ وہاں آتے تھے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ تعلقات، معاملات، اور جو ہے تعلیم، شہر کی جو ہے شہر میں تعلیم، تربیت، اور بڑے لوگوں کے ساتھ معاملات کے ڈسکس، ان کے ساتھ بات کرنے کا انداز، وہ سارا جو ہے وہ شہر میں رہتے رہے، سیکھتے رہے اور بڑے ہو گئے. ولما بلغ اشد، بھرپور جوانی کو پہنچے. اب اللہ تعالیٰ نے اگلے مرحلے کا اعلان کیا کہ اب جو ہے ان کو ایک اور ماحول میں لے کے جانا ہے، یعنی بچپن دیہات میں، جوانی پھر آئے شہر میں، بھرپور جوان، بلغ اشد، بھرپور جوانی کو. اشد جو ہے یہ شدید جوانی کی پختگی کہتے ہیں، اس پر مختلف اقوال ہیں، کچھ جو ہے 33-35 سال 40 سال تک جو ہے وہ بھرپور جوانی ہوتی. وسطوا یعنی 33 سال سے لے کر 40 سال کا جو عرصہ یعنی وسطوا، اور اس میں ٹھہراؤ آ گیا. ایک جوانی تک پہنچنے کی ایک عمر ہے، اور دوسرا اس جوانی کا ٹھہراؤ، اس میں ٹھہراؤ آ گیا. استوا یعنی مکمل توانائی آ گئی. اب اس میں مکمل جوانی میں کیا ہوتا ہے کہ عقل انسان کی پختہ ہو چکی ہوتی ہے، اعصاب جو ہے وہ مضبوط ہوتے ہیں، اور سمجھ بوجھ کی صلاحیت جو ہے وہ جو ہے توانا ہوتی ہے، اور یادداشت مضبوط ہوتی ہے. اسی طرح انسان بھرپور جوانی میں پھر کسی قسم کی کمزوری نہیں، آنکھیں بھی ٹھیک کام کر رہی ہیں، کان بھی، ہاتھ بھی، جسم بھی، اور تھکاوٹ کا بھی احساس نہیں ہوتا اتنا. تو بھرپور جوان ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آتینا حکما و علما، ہم نے حکمت اور علم عطا کیا. اس حکمت سے مراد کیا ہے؟ دانائی، فہم و فراست، فیصلہ کرنے کی صلاحیت. اور نبوت تو چونکہ موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے واپس آئے طور پہاڑ پر، اس وقت جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی. اس حکم سے مراد نبوت نہیں ہے، نبوت مدین سے جب واپس آئے تو تب ملی، وہ بھی آگے آ رہا ہے. آتینا حکمہ، ہم نے حکمت عطا کی، دانائی عطا کی، فہم و فراست عطا کی، سمجھ بوجھ عطا کی. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اللہ فرماتے ہیں اسی طرح ہم محسنین، احسان کرنے والوں کو بدلہ عطا کرتے ہیں. وَدَخَلَ الْمَدِينَ، ایک دن ایسے ہوا پھر مدینے میں، شہر میں جو ہے وہ داخل ہوئے، حین غفلت کے وقت، یعنی لوگوں کے سونے کا ٹائم تھا. ظہر کے بعد جب قیلولہ کیا جاتا ہے وہ وقت ہوگا، یا صبح کا وقت کہ جس وقت ابھی بازار میں گہما گہمی نہیں ہوتی، لوگ ابھی جو ہے وہ بہت کم آئے ہوتے ہیں، اس وقت وہ وقت تھا. یا عشاء کے بعد وہ وقت کہ ابھی لوگ جو ہے وہ اپنے کاروبار سے واپس چلے گئے شام کے بعد. آج کل تو ہمارے ہاں بازار راتوں کو کھلتے ہیں، اس وقت نہیں تھا ایسے، دن کوئی بازار کھلا کرتے تھے. تو ہین غفلت کے وقت، جس وقت لوگ ابھی کم تھے بازار میں، اس وقت دیکھا دو بندے جو ہے وہ جھگڑا کر رہے ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں. اب ان میں ایک ان کی قوم سے تھا، پہلے بھی شروع میں سے بتایا آیا ہوں نا آپ کو کہ بنی اسرائیلیوں کو انہوں نے غلام بنایا ہوا تھا. اب ایک اسرائیلی تھا بندہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے. اب موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے تو محل میں سب کو پتہ چل گیا ہیں یہ انہی کے، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی پتا تھا. تو اسرائیل، اور پھر یہ بھی تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرعون کے محل میں پہلے سے ہی یہ باتیں چل رہی ہوتی تھیں کہ ہو سکتا ہے ہمارا دشمن ہو، اس کو جو کسی نہ کسی طریقے سے ہم قتل کر دیں. پہلے سے یہ پلان ہو رہے تھے. لیکن چونکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے بچانا تھا، اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے سامنے کسی کی تدبیریں کام تو نہیں آتی، لیکن پھر بھی وہ جو ہے سردار آپس میں مشورے کر رہے تھے اور فرعون کو بھی کہتے تھے. لیکن فرعون نے چونکہ بیوی نے اس کو کہا تھا کہ ہمارا بیٹا ہے اور پالا تھا، اور محبت بھی اللہ نے ڈال دی تھی فرعون کی بیوی کے دل میں بھی، فرعون کے دل میں، کیونکہ ان کی اپنی اولاد نہیں تھی، پال کے ان کو بڑا کیا تھا. اب جو ہے ایک اور غلطی بھی ہو گئی. اصل تو اللہ تعالیٰ لے جانا چاہتے تھے مدین پیغمبر کے پاس، وہاں موسیٰ علیہ السلام کو کچھ جو ہے اور چیزیں سکھانی تھی، اور نبی کے ساتھ جو ہے وہ رہنا تھا، اور وہاں پہ شادی بھی اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ کرنی تھی. ھذا من شیعتی. اب جو ایک واقعہ یہاں پہ یہ ہوا کہ ایک دو بندے لڑ رہے تھے، تو جو ان کی قوم کا تھا اس نے
مقابلے کے لیے مدد مانگی موسیٰ علیہ السلام نے. موسیٰ علیہ السلام نے اب جو ہے اس کو مکہ مارا. مکہ جو ہے سینے پہ مارا. فوقذا، وقز کا معنی ہوتا ہے سینے پہ مارنا، سامنے تھے تو انہوں نے سینے پہ مکہ مارا. مارنے کا ارادہ نہیں تھا کہ بندے کو مار دیں، بلکہ قتل خطا تھا. خطا سے یعنی مارا چھڑانے کے لیے، ان کو اس کو جان سے مارنے کے لیے نہیں مارا تھا، لیکن یعنی پھر وہ مر گیا اسی ایک مکے سے. موسیٰ علیہ السلام پیغمبر کی طاقت، اور پھر آگے ہو سکتا ہے بندہ بیمار ہو، دل کا مریض ہو، یا کوئی جو ہے کمزور ہو، مارا اس کو تو وہ مر گیا. تو فوراً موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یہ تو شیطانی عمل ہے، میں تو یہ نہیں کرنا چاہتا تھا، یہ غلطی ہو گئی. تو فوراً گناہ کی معافی مانگی. یہ پیغمبروں کا شیوا ہے. رب انی ظلمت نفسی، آدم علیہ السلام کی دعا بھی اسی طرح تھی نا، ظلمت نفسی، اللہ میں نے اپنے جان پر ظلم کیا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کہا، انی ظلمت نفسی، اللہ مجھ سے ظلم ہو گیا، مجھ سے غلطی ہو گئی، زیادتی ہو گئی، اللہ تو مجھے معاف کر دے. اللہ فرماتے ہیں فوراً فغفر لہ، ہم نے معاف کر دیا اس کو. تو جس سے گناہ غلطی سے ہو جائے، بھول جائے، فوراً معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. بلکہ ایک حدیث میں تو آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں سے کہ میرا بندہ جب گناہ کرے تو انتظار کرو اس کا، نہ لکھو فوراً. اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو نہیں لکھنا گناہ اس کا، گناہ لکھنا بھی نہیں، فوراً اگر توبہ کرتا ہے. اگر نہیں توبہ کرتا تو ایک گناہ لکھ لینا ہے، ایک گناہ. اس کے مقابلے میں نیکی کے لیے یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ نیکی کا ارادہ کرے، نیکی کی نہیں ہے ابھی، ارادہ کرے، ایک نیکی لکھ دو اس کی. اور اگر میرا بندہ ارادہ کرنے کے بعد نیکی کر بھی لے تو پھر اس کے لیے 10 نیکی لکھنی ہے، 10 نیکی. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو بندہ نیکی کرے گا اس کے لیے 10 گنا ہے. کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے. لیکن ہم پھر بھی کتنا بڑا، دنیا کا کوئی بھی سودا، کوئی بھی جو ہے آفریں دینے والے، پیکیجز نکالنے والے، ایسی آفر کوئی نہیں نکالے گا کہ ایک کے بدلے 10 ملے تمہیں. یہ کرو، ایک کے بدلے 10. بائی 1 گیٹ 1 فری تو ہوتا ہے نا، بائی 1 گیٹ 2 ہو جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ ایک نیکی کرو بدلے میں 10، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر 700 گنا تک اللہ بڑھاتے ہیں. اخلاص جس کا زیادہ ہو، خشوع زیادہ ہو، اور دل کی محبت کے ساتھ جتنا زیادہ کرے گا اللہ تعالیٰ بڑھاتے جاتے ہیں ثواب. ٹھیک، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ معاف کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں. اب آگے فرمایا رب بما انعمت علیہ، اللہ تو نے میرے اوپر انعام کیا، میں آئندہ ظالموں کا مددگار نہیں بنوں گا. اگلے دن پھر وہی بندہ کسی اور سے جھگڑا کر رہا ہے، جس نے کل مدد مانگی، پھر وہ پکار رہا ہے، چیخ رہا ہے، یستصرخ، مدد کے لیے پکار رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو بڑا جھگڑالو ہے، اب میں تیری مدد نہیں کروں گا. اب اسی کو پکڑنے لگے تاکہ اس کو لڑائی سے چھڑائیں اور اس کو سمجھائیں، اس کو نصیحت کریں. اب نصیحت کرنے کے لیے جب اس کو پکڑنے لگے، اس نے جو ہے راز فاش کر دیا. کل تک وہ راز رکھا ہوا تھا، اس نے نہیں بتایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے، بندہ تو قتل ہو گیا. اب غفلت کا وقت تھا، کسی کو پتہ نہیں تھا، اور لوگ ڈھونڈ رہے تھے کہ پتہ نہیں قاتل کون ہے، کسی کو پتہ نہیں تھا. اسی ایک بندے کو پتہ تھا. اب اس نے راز فاش کر دیا. اب یہ بھی بد اخلاق لوگوں کی علامت ہوتی ہے کہ جب تک مدد کر رہے تھے اس کی موسیٰ علیہ السلام، چاہے غلطی پر تھا، غلط تھا، وہ جھگڑالو تھا، موسیٰ علیہ السلام سے بھی اس نے غلطی کرائی. اب جب تک اس کی مدد کی اس نے، موسیٰ علیہ السلام نے تو راز رکھا ہوا تھا، لیکن جیسے ہی مدد نہیں کی، پتہ چلا کہ یہ غلط ہے، تو راز ہی فاش کر دیا. اب موسیٰ علیہ السلام اچھے نہیں لگ رہے اس کو، تو اس نے کیا کہا، اتريد ان تقتلنی کما قتلت، تو مجھے بھی قتل کرنا چاہتا جس طرح کل اس کو قتل کیا، یعنی راز آؤٹ کر دیا. ایسے لوگ دنیا میں ملتے ہیں کہ جب تک مفاد ہوتا ہے، مطلب ہوتا ہے، تو پھر تعریفیں بھی ہوتی ہیں، بلاتے بھی ہیں، اور جو ہے دوستیاں بھی ہوتی ہیں، اور آپ کی غلطیاں پر پردہ بھی ہوتا ہے. لیکن جیسے ہی ان کی آپ مدد نہ کریں، ان کے مفاد ختم ہو جائیں، اور تو فوراً سے آپ برے بن جائیں گے. جب تک مفاد مل رہا تھا آپ اچھے تھے، جیسے ہی مفاد ختم ہو تو برے بن گئے. بد اخلاق لوگوں کی علامت ہوتی ہے. پھر آپ کی جو وہ غلطیاں تھیں، وہ غلطیاں بھی جو ہے ان کو لوگوں کے سامنے ان کا چرچا کرنے لگ گئے. غلطی کس بندے میں نہیں ہوتی، ہر انسان خطا کار ہے.
تو آپ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہ تعلیم دی ہے نا کہ اگر کسی کی غلطی معلوم ہو تو اس پر پردہ دو، پردہ پوشی کرو، لوگوں کی غلطیوں کو چھپاؤ۔ من ستر مسلما ستر اللہ له فی الدنیا والآخرہ، جو بندہ دوسرے مسلمان کی غلطی کو چھپاتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کی غلطی کو دنیا و آخرت میں چھپا دیتے ہیں، اور جو دوسرے مسلمان کی غلطیوں کو چھپاتا نہیں ہے، ان کو جو ہے آؤٹ کرتا ہے، ان کو ایکسپوز کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کی غلطیوں کو آؤٹ کر دیں گے، وہ ایکسپوز ہوگا کہیں اور کسی اور جگہ سے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ اپنے گھر کی کونے میں چھپ کر، کسی غار میں بھی چھپ کر گناہ کرے گا نا، اللہ وہاں سے بھی نکال کر اس کو لوگوں کے سامنے لائیں گے۔ پھر ہمارے ہاں یہ بہت جو ہے بہت برا ریت لگی ہوئی ہے، اکثر میڈیا والے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کسی کی غلطی ملے اور ہماری جو ہے وہ نیوز بنے، ہیڈ لائن بنے ہماری، آئے دن آئے ہوتے ہیں، کبھی کسی کی ویڈیو جو ہے وہ نکل رہی ہے، کبھی کون ایکسپوز ہو رہا ہے، کبھی کسی کی لیک ویڈیو آ رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ مسلمانوں کا کلچر ہے یہ کیا ہمارا؟ اللہ تعالیٰ لوگوں کو سمجھ دے۔ تو یہ بد اخلاق لوگ ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ ملے رہیں گے تو آپ کے ساتھ ہوں گے، آپ کی جو ہے غلطیوں سے بھی انہوں نے درگزر کیا ہوا ہوگا، لیکن جیسے ہی مفاد ختم ہوگا آپ کی غلطیاں بھی اڑائیں گے اور آپ کو برا بلا بھی کہیں گے، جس طرح اس نے کیا اور پھر آؤٹ کر دیا، راز فاش کر دیا۔ اب لوگوں تک جو پہلے سے ہی جو ہے مخالف تو بنے ہوئے تھے فرعون کے محل میں، موسیٰ علیہ السلام کے وہ سردار لوگ کہہ رہے تھے موسیٰ فرعون کو، اس کو جو ہمارا جو ہے دشمن ہے، دشمن قوم کا ہے، مارو اس کو، لیکن وہ نہیں مان رہا تھا۔ اب جب پتا چلا کہ یہ قتل بھی اس نے کر دیا تو ان کو بہانہ مل گیا کہ اب چونکہ قاتل ہے تو پھر تو قتل کرنا ہے۔ اب پکا جو ہے اس ادھر دربار میں پوری میٹنگ ہو رہی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیں۔ ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وجاء رجل، اب اللہ تعالیٰ نے بچانا تھا۔ اب دیکھیں نا وہ سارے کے سارے دشمن ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا پلان بنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہیں سے ایک بندہ موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ اٹھایا اور بھگایا اس کو۔ وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى، ایک بندہ دوڑتا ہوا آیا شہر کے کنارے سے دوڑتا ہوا، اور کیا کہا؟ ان الملا قال یا موسیٰ، دور سے پکار کر نو موسیٰ بات سنو، ان الملا یأتمرون بک، سارے سردار مل کر آج تیرے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں۔ آج تک پہلے تو کہا کرتے تھے نا، لیکن ان کی مانی نہیں جاتی تھی۔ آج تجھ سے جو غلطی ہوگی اور تیرا راز اس بندے نے آؤٹ کر دیا، اب اس وجہ سے پلان ہو رہا ہے شاہی محل میں، جیسے ہی تو پہنچے گا نا تجھے قتل کر دیا جائے، لیقتلوک، تاکہ تجھے قتل کر دیں۔ فاخرج، پس تو بھاگ جا، اب یہاں سے نکل جا، نہیں آنا اس جگہ پر، کیونکہ یہ تجھے قتل کر دیں گے۔ انی لک من الناصحین، میں تیرا خیر خواہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ دشمنوں میں بھی انسان کے خیر خواہ بنا دیتے ہیں جب اللہ تعالیٰ بچانا چاہیں، جب اپنے کام اللہ تعالیٰ لینا چاہیں کسی بندے سے، پھر اس بندے کی حفاظتیں اللہ خود کرتے ہیں۔ چاہے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنا کام لینا تھا نا موسیٰ علیہ السلام سے، اللہ تعالیٰ نے صندوق میں بھی حفاظت کی، اللہ تعالیٰ نے دشمن کے گھر میں پالا، اور اللہ رب العالمین نے قتل کے پلان کرنے والوں سے بھی نکال دیا، اور پھر انہی دشمنوں کے اندر خیر خواہ پیدا کیا۔ وہ آیا، اس نے آ کر کہا کہ موسیٰ نکل جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے، فخرج منھا، نکل گئے وہاں سے، خائفا، ڈر رہے تھے، یترقب، اور انتظار کر رہے تھے کہ کہاں جانا ہے، اب کدھر جائیں۔ رب نجنی، اور اللہ سے کہا رب نجنی، اللہ تو مجھے نجات دے، من القوم الظالمین، ان ظالم لوگوں سے، تو مجھے، یہ ظالم لوگ ہیں، کئی ہمارے بچوں کو انہوں نے قتل کیا ہے اور یہ اب میرے قتل کے در پہ ہیں۔ قتل خطا کا بدلہ قتل تو نہیں ہے نا، ٹھیک ہے نا، اب قتل خطا ہو گئی تھی، ان کو بہانا چاہیے تھا، بدلے میں قتل کرنا چاہتے تھے۔ اللہ نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تو مجھے اس ظالم قوم سے نجات دے۔ پھر جو ہے مدین کی طرف گئے، وہ اگلے رکوع میں وہاں کیا ہوا، ان کی شادی ہوئی، شعیب علیہ السلام کے پاس رہے، بکریاں چرائیں، وہ سارا تفصیلاً انشاءاللہ اگلے رکوع میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق اپنا عقیدہ عمل بنانے کی توفیق دیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔